غزہ سے اس کے لیے راکٹ بلند ہوئے اور ان راکٹوں نے ایک پورے اسرائیل میں خوف و ہراس پھیلا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ جو امریکی مفادات ہیں، جو اسرائیلی مفادات ہیں، وہ اس خطے میں خطرے میں پڑ جائیں گے کی نشاندہی جو ہے کیرن آرمسٹرانگ نے کی ہے۔ جس جنگ میں اسرائیل ہار جائے گا، اگر اسرائیل ایک دفعہ ہار گیا تو اسرائیل کا وجود جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ نہیں رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مسلمانوں کے لیے ہر عید جو ہے معروف مصنف، تاریخ دان، تجزیہ نگار کیرن آرمسٹرانگ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ عربوں کے پاس اسرائیل کے معاملے میں ہزاروں جنگیں ہارنے کے چانسز ہیں، لیکن اسرائیل کے پاس ایک سے زیادہ جنگ ہارنے کا آپشن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عرب جو ہیں وہ اگر 1000 جنگیں بھی ہارتے ہیں تو عرب وہاں پہ موجود رہیں گے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ سر اٹھائیں گے، دوبارہ طاقت پکڑیں گے۔ لیکن اگر اسرائیل جو ہے وہ جنگ ہار جاتا ہے، کولیپس کر جاتا ہے اسرائیل، تو پھر وہاں پہ یہودیوں کا جو وجود ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہودی جو ہیں شاید پھر اسرائیل میں نہیں رہ سکیں گے۔ یہ بات، یہ احساس اسرائیل میں رہنے والے ہر یہودی کو ہے۔ یہودیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ نے مسلمانوں کے ساتھ جو جھگڑا کروایا ہے اس کے پیچھے کروسیڈز کی جو ہے وہ فلسفی ہے، وہ ذہنیت ہے کہ جس کے ذریعے یورپ جو ہے، عیسائی یورپ جو ہے وہ اس یہودیوں کے ہمیشہ خلاف رہا ہے، اور انہوں نے یہودیوں کو ایک ان اینڈنگ وار جو ہے اس میں ڈال دیا ہے۔ یہودیوں نے جب یہ اسرائیل قائم ہوا تو ایک آپشن یہ بھی دی تھی کہ انہیں ایتھوپیا میں جگہ دے دی جائے، وہ وہاں اپنا ملک بنا لیں گے۔ لیکن کیرن آرمسٹرانگ کا کہنا ہے کہ جو صلیبی یورپ نے اور امریکہ نے جو تجربہ کیا تھا صلیبی جنگوں کا، اس سے وہ یہ نتیجہ نکالا تھا انہوں نے کہ جو ہوسٹائل مسلم سٹیٹس ہیں ان کے درمیان ایک عیسائی مملکت قائم نہیں کی جا سکتی۔ وہ عیسائی مملکت قائم کرنے کا آئیڈیا جو ہے وہ تو تاریخ میں انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے ایک یہودی مملکت قائم کر دی۔ یہ یہودی مملکت جو ہے یہ مسلسل خطرے کے میں ہے، اور اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر بچہ جو ہے اس احساس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا وجود خطرے میں ہے۔ یہودی جو ہیں انہیں تاریخ میں دنیا کے مختلف ممالک میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا۔ ہولوکاسٹ جس کی بات کی جاتی ہے اس میں یہودیوں کو جرمنی سے وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ احساس، یہ خوف جو ہے یہ یہودیوں کی نفسیات کا ایک ایسا حصہ بن گیا ہے۔ فائدہ یہ انہیں ہوا ہے کہ انہوں نے زندگی میں بے پناہ محنت کی ہے، وہ اپنے بچوں کو بے پناہ محنت کرواتے ہیں، لیکن دوسرا فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ مسلسل خطرے میں رہتے ہیں، کسی پہ اعتماد نہیں کرتے، اور وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتے جس سے ان کی نفسیات جو ہے اس میں مستقل مزاجی پیدا ہو۔ اس وقت غزہ میں جنگ جاری ہے۔ غزہ سے حماس کے لوگ جو ہیں انہوں نے 1500 سے زیادہ راکٹ جو ہیں وہ اسرائیل پہ فائر کیے ہیں۔ ان میں سے کہا یہ جا رہا ہے کہ 90% جو راکٹ ہیں، جو اسرائیل کا دفاعی نظام ہے اس نے انہیں نقارہ بنا دیا ہے، اور لیکن جو 10% جو وہاں کے راکٹ ہیں جو حماس سے آئے ہیں، جو غزہ سے آئے ہیں، انہوں نے اسرائیل میں ایک افراتفری پھیلا دی ہے، ایک خوف و ہراس پھیلا دیا ہے، انہوں نے نقصان بھی پہنچایا ہے۔ یہاں اس جنگ میں جو ابھی تک ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد جو ہے وہ کوئی 140 کے قریب ہو چکی ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق۔ وہاں کوئی 9-10 جو اسرائیلی ہیں وہ بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ میں جنگ جاری ہے۔ غزہ جو ہے اس کے متعلق ایک جاننے کی ضرورت ہے۔ فلسطینی اتھارٹی جو ہے اس کے تحت اسرائیل میں 2 علاقے ہیں۔ ایک علاقہ جو ہے وہ مغربی کنارہ ہے جو اردن کے ساتھ لگتا ہے، اور یہاں پہ فلسطینیوں کی آبادیاں ہیں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ بحیرہ روم کے ساحل پہ ہے، اور غزہ کہا جاتا ہے یا غزہ کی پٹی کہا جاتا ہے۔ پٹی ہے یہ
11 کلومیٹر تو مصر کے ساتھ ہے اور کوئی 51 تقریباً کلومیٹر جو ہے اس کا بارڈر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ملتا ہے. اور یہ جو پٹی ہے یہ بعض جگہوں پہ یہ 6 کلومیٹر ہے، بعض جگہوں پہ یہ 12 کلومیٹر ہے. غزہ کا کل رقبہ جو ہے وہ 362 کلومیٹر ہے. تو گویا یہ علاقہ جس میں فلسطینی ہیں اور یہاں سے حملے ہو رہے ہیں اسرائیل پہ، یہ ایک بہت چھوٹا سا علاقہ ہے. اس پہ گزشتہ کئی دنوں سے بمباری ہو رہی ہے، فلسطینی ہلاک ہو رہے ہیں. اسرائیلی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صرف فلسطینی جو جنگجو ہیں یا حماس کے جو جنگجو ہیں ان کو ہم نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. وہاں بچے ہلاک ہو رہے ہیں، وہاں عورتیں ہلاک ہو رہی ہیں، معصوم لوگ جو ہیں انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. گویا ایک بہت بڑا انسانی المیہ جو ہے وہ غزہ میں پیدا ہو رہا ہے، غزہ میں جنم لے رہا ہے. یہ بات یہاں کیسے پہنچی، مزید گفتگو کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اجمالی جائزہ جو ہے وہ اس کا لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اسرائیل کی ایک پالیسی یہ رہی ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے، مختلف ہیلے بہانوں سے فلسطینیوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتا رہا ہے. مشرقی یروشلم میں زیادہ تر فلسطینیوں کی آبادی ہے، عربوں کی آبادی ہے. وہاں پہ دوسرے لوگ بھی ہیں، کونسلیٹس بھی ہیں، دوسرے علاقے بھی ہیں. یہاں پہ ایک شیخ جرح کا علاقہ ہے. اس علاقے میں جو فلسطینی آباد ہیں ان کو قانون کے ذریعے، کورٹس کے ذریعے بے دخل کیا جاتا رہا ہے. ابھی بھی ایک خطرہ پیدا ہو رہا تھا پیر کے روز کہ وہاں پہ جو فلسطینی موجود ہیں انہیں بے دخل کر دیا جائے گا. وہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا، پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی تھیں. یہ رمضان کا مہینہ تھا، مقدس مہینہ تھا. مسلمان عبادات کر رہے تھے، مسجد اقصیٰ میں عبادات کر رہے تھے جو اسلامی دنیا کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے. تو یہاں پہ اچانک وہ اسرائیلی جو فوجی ہیں وہ گھس آئے، اسرائیلی سپاہی گھس آئے. انہوں نے لاٹھیاں برسائیں، انہوں نے آنسو گیس پھینکی، انہوں نے گرنیڈ پھینکے اور بے شمار لوگوں کو 300 کے قریب جو فلسطینی ہیں وہ زخمی ہوئے. اور وہاں پہ ایک مقدس ترین جو مقام ہے اس کی بڑی برے طریقے سے بے حرمتی کی گئی اور اس کی حرمت کا کوئی بالکل خیال نہیں رکھا گیا. اور اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ اس سے پوری دنیا کے جو مسلمان ان کے جذبات مجروح ہوں گے. پوری دنیا میں اس پہ احتجاج کی آوازیں بلند ہوئیں، لیکن غزہ سے اس کے لیے راکٹ بلند ہوئے اور ان راکٹوں نے ایک پورے اسرائیل میں خوف و ہراس پھیلا دیا. فلسطینی تھے وہ بھی جو دوسرے علاقوں میں رہتے تھے، جو غزہ میں نہیں رہتے، انہوں نے بھی، ان کی بھی جھگڑے شروع ہو گئے. اسرائیلیوں بھی ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا. ایک انتشار کی جو فضا ہے وہ اس وقت پورے اسرائیل میں پرویل کر رہی ہے. اور نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ کئی برسوں سے جو اسرائیلی حکومت نے فلسطینیوں کے ساتھ رہنے کے جو ایک پرامن طریقے سے رہنے کا جو ایک تجربہ کیا تھا یا جو کیا تھا، اس واقعے سے وہ ختم ہو گیا ہے. اب فلسطینی جو ہیں بظاہر ایک جنگ میں نظر آ رہے ہیں، ایک جنگ جاری ہے، ایک خانہ جو پورے اسرائیل میں ایک خانہ جنگی کی کیفیت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی طیارے جو ہیں وہ غزہ میں حملے کر رہے ہیں، بم گرا رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتوں کو گرایا جا رہا ہے. بڑے یہاں بھی کوئی شخص نظر آتا ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی ٹینک ہیں، اسرائیلی جو گاڑیاں ہیں اور اسرائیلی کا جو توپ خانہ ہے اور اسرائیل کے جو دوسرا اسلحہ ہے، زمینی اسلحہ، وہ غزہ کے بارڈر پہ پہنچ گیا ہے. اور وہ غزہ کے بارڈر سے غزہ کے اندر جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ چونکہ یہ پٹی جو ہے یہ صرف 6 سے 12 کلومیٹر چوڑی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کی بارڈر پہ، یعنی اسرائیل کی حدود میں رہتے ہوئے اسرائیلی فوج جو ہے پورے غزہ کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہی ہے، بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس وقت کہا یہ جا رہا ہے، پوری دنیا سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ یہ اٹھ رہی ہیں کہ صدر بائیڈن جو ہے اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں. صدر بائیڈن نے جو ہے وہ اسرائیل کی ایک اعتبار سے حمایت کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ان راکٹوں کے خلاف اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے تھوڑی سی بات جو ہے وہ یہ بھی کی ہے کہ فلسطینی جو ہیں انہیں بھی اپنی حفاظت کا، انہیں بھی اپنے تحفظ کا حق حاصل ہے. دنیا بھر کے مبصرین کا خیال ہے
کہ اسرائیل کو اگر کوئی بریک لگا سکتا ہے یا اسرائیل کی جو بریکیں ہیں وہ صدر بائیڈن کے پاس ہیں، کیونکہ امریکہ ہر سال بہت بڑی رقم جو ہے وہ اسرائیل کو دیتا ہے دفاعی اخراجات کے لیے، دوسرے پروجیکٹس کے لیے، اور بالکل امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ اگر امریکہ چاہے، اگر صدر بائیڈن چاہیں تو وہ اسرائیل کو اس جنگ سے روک سکتے ہیں، اسرائیل کو مزید تباہی پھیلانے سے روک سکتے ہیں۔ لیکن بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ صدر بائیڈن جو ہے وہ اسرائیل کو وقت دے رہے ہیں کہ وہ غزہ میں اپنی کارروائیاں مکمل کرے، حماس کو مکمل طور پہ تباہ کرے، اور جو ان کا دل چاہتا ہے، جو ظلم کرنے کو دل چاہتا ہے، وہ جو ہے وہ کر گزریں۔ یہ امریکی جو ایک سٹائل ہے، یا امریکی جو یہ ایک رد عمل ہے، یہ بڑا ناقابل قبول ہے، اور یہ اس پہ بڑا احتجاج ہو رہا ہے۔ تو ابھی جو آج جو تازہ ترین جو معاملہ ہوا ہے کہ ایک صاحب کو انہوں نے بھجوایا ہے کہ وہ جائیں اور جا کے فلسطینیوں سے ملیں، وہ جائیں اور جا کے اسرائیلیوں سے ملیں اور جنگ بندی کرائیں، لیکن بی بی سی کا کہنا ہے کہ جس شخص کو بھجوایا گیا ہے اس کا سٹیٹس بہت کم ہے، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، یہ صرف ایک ایسے اشک شوئی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں چینلز میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو جنگ ہے اس کے ذریعے اسرائیل تباہ ہو جائے گا، یہ بھی کہا گیا کہ اس میں اسرائیل جو ہے وہ ایک یعنی بہت بڑے ایک خسارے میں سے گزر رہا ہے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے پورا ہل گیا ہے، اسرائیل جو ہے ان لوگوں میں ایک بڑا احساس پیدا ہو رہا ہے کہ وہ خطرے میں ہے، اور جو وہاں کے مذہبی حلقے ہیں وہ بھی اس بات پہ گفتگو کر رہے ہیں، گورنمنٹ حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ وہاں پہ فلسطینیوں کو کنعان کے ان 7 قبیلوں کی اولاد جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں جن قبیلوں کے متعلق بائبل میں آیا گیا ہے کہ اسے تباہ کر دیا جائے، لیکن دوسرے لوگ بتا رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں ان قبیلوں کے جو لوگ تھے، جو ان کے بچے تھے، جو ان کے خلاف وہ کارروائی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی غلطی بھی کی گئی ہے تو ان کے بڑوں نے کی ہوگی، تو ان کی اولادوں پہ اس کو سزا نافذ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اسرائیلی گورنمنٹ پہ مذہبی حلقوں کی طرف سے یہ دباؤ بہرحال موجود ہے کہ ہر صورت میں جو غزہ میں خاص طور پہ حماس کے لوگ ہیں، غزہ میں جو فلسطینی ہیں، ان کا صفایا کر دیا جائے۔ اور اس سلسلے میں بڑی بے رحمی کے ساتھ نیتن یاہو جو ہے اقدامات کر رہے ہیں، اسرائیل کی فوجی اقدامات کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 362 مربع کلومیٹر کا جو ایریا ہے یہ کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں ہے، اور جو اسرائیل کی جو کیپیسٹی ہے فوج کی وہ بالکل ایک ان کو تباہ کر دینے والی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ یہ اس بات کا حماس جو ہے اس کو بالکل پتہ ہے، لیکن حماس کے لوگ جس جذبہ شہادت سے سرشار ہیں، جس ذوق سے وہ جان دے رہے ہیں، جس ذوق و شوق سے وہ لڑ رہے ہیں، وہ ایک تاریخ میں ایک نئی مثالیں قائم کر رہے ہیں۔ یہ عزم و ہمت کی ایک نئی مثالیں ہیں، یہ بہادری و شجاع کی نئی مثالیں ہیں، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی اس پہ دکھ کا اظہار کیا ہے، اس پہ جو ترکی کے طیب اردوان ہیں کنسرن شو کیا ہے، اور وہ اس میں اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ چین، ناروے، ٹیونس جو ہے انہوں نے اقوام متحدہ پہ زور ڈالا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن عملی بات یہ ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ غزہ میں حماس کی کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے۔ غزہ کے مجاہد جو ہیں وہ خود لڑ رہے ہیں، خود جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصر کے ساتھ اسرائیل نے اپنا معاملہ طے کر لیا تھا، متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنا معاملہ طے کر لیا تھا، وہ دونوں ملکوں سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آنے جانے لگے ہیں، اور اس طرح مراکش کے ساتھ وہ تعلقات بہتر ہو رہے تھے۔ عرب دنیا کے ساتھ تعلقات جو ہے اسرائیل نے بہتر کرنے کی کوشش کی تھی۔
یہ جو حالیہ واقعہ پیش آیا ہے اس سے ایک بات تو یہ ہے کہ تقریباً سارے عرب ممالک میں اسرائیل کے خلاف دوبارہ غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ جو امریکی مفادات ہیں، جو اسرائیلی مفادات ہیں، وہ اس خطے میں خطرے میں پڑ جائیں گے، اور جو متعلقہ ممالک کے حکمران ہیں ان پہ عوامی دباؤ اتنا زیادہ آ جائے گا کہ وہ اسرائیل کو اگر کوئی کنسیشن ماضی میں دینا بھی چاہتے تھے تو وہ نہیں دے سکیں گے۔ لیکن یہ بڑا کڑا وقت ہے فلسطینیوں پہ۔ فلسطینی جو ہے غزہ میں تو لڑ رہے ہیں، غزہ میں سے تو راکٹ بھی فائر ہو رہے ہیں، غزہ کا سے جو کچھ ہو رہا ہے اس نے اسرائیل کی کمزوریوں کو بڑی بری طریقے سے فاش کر دیا ہے۔ اسرائیل کو اپنے آئرن ڈوم پہ بڑا فخر تھا، اس کا خیال تھا کہ ہم نے اسرائیل کی فضاؤں کو، اسرائیل کے سوائل کو اس سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے۔ یہ سسٹم کیا ہے؟ یہ سسٹم یہ تھا کہ ریڈار کے ذریعے وہ جو آلات ہیں وہ پتہ لگا لیتے تھے کہ کون سا میزائل آ رہا ہے، کون سا راکٹ جو ہے اس کی فضا میں داخل ہو رہا تھا، اور پھر آٹومیٹکلی اسی سسٹم سے اس راکٹ پہ، اس میزائل پہ ایک میزائل جو ہے وہ آٹومیٹکلی چلتا تھا اور اس میزائل کو فضا میں تباہ کر دیتا تھا۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ فول پروف نہیں ہے، یہ مکمل گارنٹی نہیں دیتا۔ اس پہ امریکہ نے بڑے پیسے خرچ کیے تھے، بڑی امداد دی تھی یہ سسٹم بنانے کے لیے، لیکن امریکیوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ جو اسرائیل کا یہ نظام ہے، یہ آئرن ڈوم جو ہے یہ کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب یہ حملے ہوئے، جب یہ راکٹ چلے تو وہ ایکٹیو نہیں تھا، اس میں کچھ خرابی تھی، لیکن اس پہ کوئی اتنا زیادہ اسرائیل میں بھی اعتماد نہیں کیا جا رہا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ 90% تو کام کرتا ہے، کہ یعنی جو راکٹ پھینکے جاتے ہیں اس میں 90% کو تو وہ روکتا ہے لیکن 10% کو نہیں روکتا۔ اس میں آپ کسی حد تک اس پہ یقین کر سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال اس نظام کے ذریعے جو راکٹ فائر کیے گئے ہیں غزہ سے، وہ جو ہیں ان کو روکا گیا ہے، کیونکہ اگر سارے 1500 جو راکٹ ہیں وہ اسرائیل پہ گرتے تو اسرائیل میں بہت زیادہ تباہی آتی۔ لیکن اس کے باوجود ایک خبر یہ بھی آئی کہ ایک راکٹ جو ہے وہ شام سے بھی فائر کیا گیا، اور جو اسرائیل کا ایٹمی پروجیکٹس ہیں وہاں بھی یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ تو ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس سے 3 مقاصد جو ہیں وہ حاصل کیے فلسطینیوں نے۔ پہلا مقصد تو یہ ہوا کہ شیخ جراح جو ہے اس محلے میں جو فلسطینیوں کو بے دخل کیا جا رہا تھا اس پہ پوری دنیا کی توجہ چلی گئی، اب وہ عمل روک دیا گیا ہے، خواہ وہ عارضی طور پہ روک دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے حماس کے ایک لیڈر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کا مقصد تھا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کو تباہ کیا جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے، یہ مقصد بھی فلسطینیوں نے حاصل کر لیا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو نقصان جو ہے وہ حماس نے پہنچایا ہے اسرائیل کو، وہ یہ پہنچایا ہے کہ اسرائیل کو یہ جو زوم تھا، اسرائیل کو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ مکمل طور پہ محفوظ ہے اور اس کی فضائیں محفوظ ہیں، اس کی سوائل محفوظ ہے، وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ ابھی جو معاملہ ہوا ہے اس میں صرف غزہ کی طرف سے اس کو پرابلم آیا ہے، لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ حزب اللہ جو ہے جو لبنان میں ہے وہاں سے بھی اسرائیل کو خطرہ رہا ہے۔ اسرائیل نے اپنے معاملات جو ہیں وہ اردن کے ساتھ کافی سیٹل کیے گئے ہیں، شام جو ہے وہاں سے بھی اب بھی ایک راکٹ کے گرنے کی اطلاع ملی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اصل میں جو عرب رائے عامہ تھی جو امن کے راستے پہ چل پڑی تھی، ان واقعات نے دوبارہ وہاں پہ ایک کشیدگی پیدا کر دی ہے، اور یہ کشیدگی جو ہے اس سے عربوں کا نقصان تو ہوگا، لیکن یہ صورتحال اس جنگ کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ نشاندہی جو ہے کیرن آرمسٹرانگ نے کی ہے، جس جنگ میں اسرائیل ہار جائے گا۔ اگر اسرائیل ایک دفعہ ہار گیا تو اسرائیل کا وجود جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ نہیں رہے گا۔ معاملات اس طرف چل پڑے ہیں، اس میں کتنا وقت لگتا ہے، کیرن آرمسٹرانگ بھی اس کے متعلق پر یقین نہیں تھی کہ کب یہ واقعہ پیش آئے گا، لیکن یہ واقعہ، یہ معاملہ ضرور پیش آئے گا، وہ وقت ضرور آئے گا جب اسرائیل جو ہے وہ جنگ ہار جائے گا، اور جب جنگ ہار جائے گا تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس امر کا احساس جو ہے یہ مسلمانوں کو ہی نہیں ہے، یہودیوں کو بھی بہت زیادہ ہے۔ جو کٹر یہودی ہیں کچھ، انہوں نے لندن میں
مظاہرے کیے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے, فلسطینیوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کا اقدامات ہونے چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ دنیا کو یہ بات سننی چاہیے, اسرائیل کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ظلم کے ذریعے امن قائم نہیں ہو سکتا.